حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، 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 سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ الہی آمین۔ میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، اور نظر سے چوم لوں ایک بار سبز گنبد کو، بھلے سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ الہی آمین۔ تجلیات سے بھر لوں میں اپنا خاصہ جاں، کبھی جو کی گلی میں قیام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ ارے حضور آپ جو سن لیں تو بات بن جائے، ارے حضور آپ جو سن لیں تو بات بن جائے، حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف خدائے برتر کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ ناظرین اکرام، میں آپ کا میزبان خاور رضا نقوی قائم ٹی وی کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ ناظرین، رمضان سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور آپ تمام دیکھنے والے ناظرین کو رمضان کی بہت بہت مبارک قائم ٹی وی کی تمام ٹیم کی جانب سے۔ رحمت رمضان کا یہ پروگرام ہم آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں۔ مسلسل ہم ایک موضوع پہ بات کریں گے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان موجود ہیں جنہوں نے خصوصی اس پروگرام کے لیے ٹائم نکالا ہے۔ ہم ان کے تہہ دل سے
مشکور ہے کہ وہ ہمارے اس پروگرام میں آئے اور یہ پروگرام ہمارے ساتھ کر رہے ہیں. آئیے چلتے ہیں ان کی طرف اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت آپ کا شکریہ کیونکہ آپ مسلسل تفسیر قرآن میں اور جگہ جگہ مجالس کا سلسلہ آپ کا جاری ہے, تو آپ نے یہ خاص ان ایام میں ہمارے اس پروگرام کے لیے ٹائم نکالا. تو ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. مجھے سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ ہمارا جو یہ خاص پروگرام ہے اس کا موضوع کیا ہوگا, آپ نے کیا تجویز کیا موضوع؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو قائم ٹی وی کو دیکھنے والے, ہمارے سننے والے ناظرین سامعین, ان سب کو ماہ مبارک کی آمد ہے, رحمتوں برکتوں کے مہینے کی آمد ہے. آپ سب پہ پروردگار اپنی رحمت اور برکتوں کے دروازے کو کھول دے اور زیادہ سے زیادہ ہم اس رحمت اور برکت کے مہینے میں رحمتیں اور اس کی مغفرتیں سمیٹ سکیں. دوسرا یہ کہ ہم کئی برس سے یہ پروگرام کرتے آ رہے ہیں مختلف موضوعات پہ, اور اس برس یہ خواہش بھی تھی, لوگوں کی فرمائش بھی تھی, اور میری ذاتی ایک رائے بھی یہ تھی کہ کچھ موضوعات ایسے, اور ہمیشہ ہم ایسے موضوعات پہ بات کرتے ہیں جن پہ عمومی طور سے گفتگو نہیں ہوتی. تو اس برس بھی اسی طرح کا ایک عنوان پیش نظر ہے کہ جس پہ بہت کم یا بالکل نہیں, دونوں صورتوں میں یا کم گفتگو ہوئی ہے یا عمومی طور سے نئی گفتگو ہوئی یا تفصیل سے آپ کہہ سکتے ہیں نہیں ہوئی. اور ظاہر ہے کہ اس مہینے کی ایک بہت بڑی خاصیت برکت یہ ہے کہ اس میں ایک تو سب سے پہلے امام حسن کی آمد بھی ہے اور فرزند رسول تشریف بھی لائے. دوسرا ایک خاصہ یہ ہے, ظاہر ہے کہ وہ نسبت غم کی ہے, لیکن اس غم کے سلسلے کی وجہ سے ذکر امیر المومنین ہوتا ہے, اور شہادت امیر المومنین کا مہینہ ہے, تو خدا کی رحمتیں برکتیں تو ہیں ہی, وہیں ذکر اہل بیت سے جو فیوز ہمیں حاصل ہوتے ہیں, سیرت امیر المومنین سے حاصل ہوتے ہیں, تو وہ فیوز و برکات مجلس عزا یقیناً آپ شرکت کریں گے. مولا علی کے جلوس بھی ہوتے ہیں اور مولا کی مجلسیں بھی ہوتی ہیں, عزاداری بھی ہوتی ہے, اور آپ اہل بیت کو جناب امیر کا پرسہ بھی دیتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ہم سیرت امیر المومنین پہ ناگزیر ہوتا ہے گفتگو کرنا, اور ہونی بھی چاہیے. اور کچھ پہلو ایسے ہیں جو ماہ مبارک میں ہی بیان ہو سکتے ہیں, ظاہر ہے نہ ایام اعضاء میں ہو سکتے ہیں, نہ 13 رجب پہ ہو سکتے ہیں. تو کچھ دن ایسے ہیں کہ یہاں ایام اعضاء میں عبادات کا بھی مہینہ ہے اور سیرتوں کو سنوارنے کا بھی مہینہ ہے, گناہوں سے دور ہونے کا بھی مہینہ ہے. تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ سیرت امیر المومنین کے حوالے سے کچھ گفتگو کی جا سکے اور ایسے پہلوؤں کو اجاگر کیا جا سکے اپنے نوجوانوں کے لیے, اور ان کی تعلیم کے لیے, ان کی معلومات کے لیے, اور دلچسپی کے لیے. اور ہمارے وہ ناظرین جو ملک سے دور ہیں اور وہ تفصیلات نہیں جانتے, یا وقت کی قلت کی وجہ سے یا کتابیں میسر نہ ہونے کی وجہ سے, ان کے لیے ہم سیرت امیر المومنین کے وہ پہلو پیش کریں کہ زمانے میں یہ پیغام جائے کہ پتہ چلے کہ امیر المومنین کی ذات اقدس, ذات قدسی صفات کیا ہے, اور مولا نے جو زندگی گزاری ہے وہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. بے شک. اس وقت اس برس 1444 ہجری کے ماہ مبارک میں میں جس حوالے سے یا جس زاویے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ حکومت حق اور اصحاب امیر المومنین. سبحان اللہ. واہ. 2 ٹکڑوں میں, 2 حصوں میں ہم اس پہ گفتگو کریں گے. پہلی تو بات یہ کہ حکومت حق کیا ہے. کیا حکومت حق صرف امیر المومنین کی حکومت ہے؟ تو کم از کم مکتب تشیع کے نزدیک بعد رسول خلیفہ بلا فصل ہمارا عقیدہ ہے اہل بیت کے مسلک کا کہ امیر المومنین خلیفہ بلا فصل ہے, اور نبی کے بعد اگر کوئی حجت خدا ہے, کوئی نبی کا وارث اور وصی اور خلیفہ ہے, تو وہ جناب امیر المومنین ہے, اور ان کا حق غصب کیا گیا اور اس پہ بعد میں خلافتوں کا سلسلہ چلتا رہا جس پہ ہمیں گفتگو نہیں کرنی. لیکن حق کی حکومت سمجھنے کے لیے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اگر حجت خدا حکومت پہ یا تخت خلافت پہ آئی ہے تو اس نے کس طرح, ظاہر ہے کہ خلافت تو تھا ہی جناب امیر کا حق, لیکن اب جب 25 برسوں کے بعد جناب امیر تک وہ حق پہنچا ہے, اور یہی کچھ جناب امیر, یہ جو حکومت حق کا عنوان میں نے رکھا ہے, یہ امیر المومنین کے اس جملے کے پیش نظر کہ خلفاء ایک ایک سیڑھی چھوڑ کے بیٹھتے تھے, اور بڑا مشہور واقعہ اور مجالس میں آپ سنتے رہتے ہیں کہ جب امیر المومنین کا وقت آیا تو پہلے خلیفہ جو ہے وہ رسول کی مسند یعنی ممبر کا جو سب سے بلند مقام ہوتا ہے اسے ممبر کا عرشہ کہتے ہیں, اسے چھوڑ کر پہلی سیڑھی پہ بیٹھے. اس کے بعد ان کے بعد آنے والے ایک سیڑھی اور چھوڑ کے ان کے احترام میں بیٹھے, اور پھر تیسرے مرحلے پہ خلافت ثالثہ کا دور تھا. تو جب اب امیر المومنین آئے تو زمانہ اس شوپنج میں تھا, اس حیرت میں تھا کہ علی کہاں تشریف فرما. نظریں تھی لوگوں کی. قدم رکھا مولا نے اس مقام پر جہاں آخری خلافت بیٹھی تھی, پھر قدم رکھا جہاں اس سے پہلے والی بیٹھی تھی, پھر قدم رکھا جہاں پہلی خلافت, اور وہیں تشریف فرما ہوئے کہ جہاں سرکار دو عالم تشریف فرما ہوتے تھے. تو لوگوں نے دیکھ لیا, یہ بھی بتانا تھا میرے مولا نے کہ آج
وہی اصلی جانشین، وہی حقیقی وارث اپنے مقام پر. اور پھر جملہ ارشاد فرمایا اور پوری سیرت امیر المومنین. ظاہر ہے کہ مولا کی باقی زندگی بھی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، مگر یہ جو ہے آج جو بھی صاحبان اقتدار ہیں، چاہے وہ مکتب تشیعوں سے ہوں چاہے کسی مسلک سے ہوں، وہ آئیں تو سب کے لیے امیر المومنین کی سیرت ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے، ایک نمونہ عمل ہے. علی آئے مقام رسول پہ بیٹھ کے پہلے تو یہ اعلان کیا کہ نبی کا وارث ہی نبی کی جگہ بیٹھ سکتا ہے، اللہ کی سچی حجت نبی کا سچا وصی بیٹھ سکتا ہے. اور اس کے بعد ایک جملہ کا آج حق اپنے مقام پر آ گیا. واہ واہ واہ. اس کا مطلب ہے کہ حق نہیں دیا گیا تھا، اب جب امیر المومنین آئے ہیں تو حق کی حکومت آئی ہے. اور رسول یہ فرما چکے ہیں کہ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، اور مالک حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر علی جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آج اگر حکومت میں حق آئے تو اس سے پہلے کئی حق کے معاملے ایسے تھے جو حکومت میں نہیں ہو رہے تھے. اسی وجہ سے حکومت حق علی نے کہا، اور یہ نام میرا نہیں خود جناب امیر کا دیا ہوا ہے، کہ آج حکومت حق واپس آئی ہے. دوسرا اصحاب امیر المومنین، جو دوسرا ہمارے موضوع کا حصہ، آنے والی پروگرام میں ہم اس پہ گفتگو کریں گے تفصیل سے. دیکھیے اصحاب تو جناب سلمان بھی ہیں، جناب ابوذر بھی ہیں، جناب مقداد بھی ہیں، جناب میثم بھی ہیں، جناب عمار یاسر بھی ہیں. ایک طویل فہرست ہے جناب امیر کے اصحاب کی. لیکن خصوصیت سے جو ہمارا مطمع نظر ہے اور جن پہ ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اور بھی اصحاب پہ گفتگو ہوگی، لیکن خاص جن پہ ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں حکومت حق کے دائرے میں رہتے ہوئے کہ مولا کی خلافت. تو کئی اصحاب تو ایسے ہیں جو مولا علی کی ظاہری خلافت سے پہلے وفات پا چکے ہیں. مثلا جناب سلمان سے زیادہ قریب جناب امیر کے کون ہے؟ 10 درجے ایمان. جناب ابوذر، اللہ نے زمین نے وزن نہیں اٹھایا اور آسمان نے سایہ نہیں کیا، ابوذر سے زیادہ سچے بندے پر. جناب امیر کے صحابی بھی ہیں، چاہنے والے بھی ہیں، محب بھی ہیں، اور 9 درجے ایمان پر ہیں. مگر سلمان خلافت ثانیہ کے دور میں وفات پا چکے ہیں. جناب ابوذر کو مدینہ بدر کیا گیا خلافت ثالثہ کے دور میں، اور وہ ایک صحرا میں ربضہ نامی شہید ہو گئے. ان اصحاب پہ گفتگو کرنی ہے جو خلافت، ظاہری خلافت کے دور میں، چوتھی خلافت جب جناب امیر کے پاس لوگ آئیں. علی کو اب تمنا نہیں ہے خلافت کی، پوری مملکت اسلامیہ یا مسلمان اٹھ کے آئیں اور امت مسلمہ ہاتھوں پاؤں کو جوڑ کے علی کے پاؤں پڑھ کے قدم بوسی کر کے کہہ رہی ہے کہ یا علی آپ تخت خلافت پہ آئیے، کہ آپ کے سوا کوئی اور چارہ نہیں ہے. کیا بات ہے. تو اس وقت جو عمال، جو اصحاب جنہیں مولا نے منصب دیے، عہدے دیے، جنہیں مثال کے طور پہ گورنر بنایا، اس پہ ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے کہ مصر میں کنہیں گورنر بنا کے بھیجا، شام کنہیں بھیجا. خود علی جب کوفے آئے ہیں تو مدینے کس کو گورنر بنایا، اس سے پہلے مدینے کا گورنر کون تھا، کوفے کا گورنر کون تھا، بصرہ کسے گورنر. کیونکہ ظاہر ہے کہ حکومت پہچانی جاتی ہے اپنے گورنروں سے، منسٹروں سے، عمال سے. اگر عمال ہی حق پہ نہیں ہوں، کیونکہ خلافت ثالثہ میں یہ اعتراض اٹھ چکا تھا کہ اقربا پروری کی جا رہی ہے، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے پسندیدہ منظور نظر لوگوں کو حکومت عہدے دیے جا رہے ہیں، جو حکومتی عہدے حق کی بنیاد پہ، شخصیت اور عدل کی بنیاد پہ ہونے چاہیے. تو ظاہر ہے کہ مبنی بر حق نہیں تھے، اور یہ حکومت حق والی حکومت ہے. تو جس کا حق اور استحقاق تھا ان لوگوں کو وہاں بھیجا گیا. ان اصحاب کا بھی تذکرہ ہم یقیناً کریں گے جنہیں کوئی عہدہ نہیں ملا، مگر اس صورتحال میں جناب امیر کے ساتھ رہے اور حکومت میں اہم جگہوں پہ، کوئی عہدہ نہیں تھا مگر جناب امیر کے ساتھ رہے اور بہت اہم کام، بہت اہم خدمات انجام دیتے رہے. سبحان اللہ. قبلہ آپ نے واقعی میں یہ موضوع ایسا رکھا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ موضوع میں نے ابھی تک نہیں سنا، اور ہمیشہ سے قبلہ کا یہی رہا کہ ہم جو کوئی میسج دیں یا ہم کوئی پروگرام کریں تو ہم ایسا کریں جو اس سے پہلے نہیں ہوا. ہم نے پچھلے سالوں میں جو رمضان میں اپنے پروگرام ریکارڈ کرائے وہ ایسے ہی پروگرام تھے کہ بہت کم سنے گئے یا نہیں سنے گئے، لوگوں نے بہت تعریف کی. قبلہ آپ نے بہترین ٹاپک لیا ہے. تو میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ نے ابھی بات کی کہ حکومت حق مولا علی علیہ السلام کی ہے، تو یہ وہ کون سی چیزیں تھیں جو مولا نے آخر تبدیل کی اور صرف مولا علی کے ہی دور میں وہ پائی گئیں؟ جی جیسے میں نے کہا جناب امیر کا ہی فرمان ہے کہ آج حق اپنے مقام پہ واپس آیا ہے. تو یہ کہنا کہ حق اپنے مقام پہ واپس آیا اس سے پہلے حق نہیں تھا، اور کئی چیزیں مبنی پر باطل تھی، مبنی پر حق نہیں تھی. اور جس طرح احکام دین پروردگار تھے، جس طرح قرآن و سنت چاہتی تھی، جس طرح نبی چاہتے تھے، اس طرح نہیں تھی. بہت سارے پہلو ہیں، آنے والے پروگرامز میں ہم آہستہ آہستہ انہیں ہر صحابی کی سیرت کے ساتھ جو اس کے متعلقہ ہوگی ہم اس سے ڈسکس کرتے رہیں گے، اس پہ گفتگو کرتے رہیں گے. لیکن اس وقت ایک جو سب سے بڑا کام جناب امیر کی ظاہری خلافت میں ہوا ہے وہ یہ ہے کہ طبقاتی نظام کا خاتمہ ہوا. اب طبقاتی نظام میں کئی چیزیں ہیں.
غلام ایک ایسی چیز تھی جو اسلام کے ہوتے ہوئے غلام خریدنا بیچنا کنیزیں خریدنا بیچنا. پہلا تو سوال آج بھی عالم اسلام میں یہ کیا جاتا ہے اور غیر مسلم بھی ہم سے کرتے ہیں کہ اگر یہ اتنا قبیح فعل ہے اور کسی کو غلام بنانا تو اسلام نے اسے ختم کیوں نہیں کیا؟ تو پہلے تو اس کا جواب دیتا چلوں 2 جملوں میں. پہلی بات یہ کہ اسلام کی حکومت بہت تھوڑے سے حصے پہ تھی اور ساری دنیا پہ تو اسلام کی حکومت نہیں تھی. جس وقت اسلام آیا ہے تو صرف خطہ عرب کہہ لیجئے اور بڑھتے بڑھتے وہ حکومت بڑھی ہے. تو پہلی تو بات یہ کہ رسول نہیں ہے تو اب حلال و حرام میں تو تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی. حرام و حلال یوں نہیں تبدیل کیا گیا کہ ظاہر ہے کہ اگر مسلمان غلاموں کو نہ خریدتے تو کفار خرید لیتے اور جو جس کی ملکیت میں جاتا اسی عقیدے پر جاتا تو کفر پھیلتا. تو اگر اسلامی حکومت میں کسی مسلمان نے غلام خریدا ہے تو اب یہ تو طے ہے کہ وہ مسلمان ہی ہوگا, تو مسلمانوں کی تعداد بڑھے گی. دوسری بات یہ کہ غلاموں کا استحصال کیا جاتا تھا, انہیں ساتھ دسترخوان پہ نہیں بٹھایا جاتا تھا, لباس پستہ اور کمتر دیا جاتا تھا, ان کے حقوق جو ہے وہ پورے نہیں کیے جاتے تھے, انہیں ایک کمتر زندگی دی جاتی تھی. تو اب جب مسلمان خریدے گا تو کسی بھی چیز کا نفی کرنے کے لیے, کسی بھی چیز کو آئیڈیل دکھانے کے لیے, کسی بھی چیز کی کمی کوتاہی اجاگر کرنے کا یہ طریقہ اچھا نہیں کہ یہ کمی ہے یا یہ خراب ہو رہا ہے. بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو احسن طریقے سے کر کے دکھا دیجئے کہ اچھا اور احسن اور بہتر طریقہ یہ ہے. تو اسلام نے غلام بنا کر, غلام خرید کر, کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر اسلام اسے نفی بھی کر دیتا تو زمانے بھر میں تو خریدے جاتے اور وہاں طاقت بھی بڑھتی اور مسلمانوں کی تعداد بھی کم رہتی اور وہ کافر ہو جاتے اور کفر پہ چلے جاتے, اسلام کو قبول نہ کرتے. یہاں مرحلہ یہ کہ غلام بھی بنایا گیا اور پھر یہ بتایا بھی گیا کہ غلاموں کے حقوق کیا ہوتے ہیں. واہ سبحان اللہ. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی غیر مسلم اسے دیکھے, وہ مسلمان ہو جائے کہ جو غلام کے ساتھ اتنے اچھے ہیں وہ آپس میں کتنے اچھے ہوں گے اور ان کے اپنا حسن اخلاق کیا ہوگا, اور کوئی غلام دیکھے. تیسرا ایک فقہی مسئلہ ہے اور وہ یہ کہ کئی چیزوں کا ثواب ہی اس بنیاد پہ رکھا گیا تھا اور کئی چیزوں کا کفارہ اس بنیاد پہ رکھا گیا تھا کہ فلاں عمل یا فلاں کفارہ یہ ہے کہ اتنے غلام آزاد کر دیے جائیں. تو غلاموں کی آزادی ہی کے لیے غلاموں کی خریداری تھی. واہ 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 واہ. کیونکہ صرف خود تو نہیں خریدتے, خرید کے آزاد کر دیے. کتنے ہی واقعات ایسے ہیں کہ اصحاب امیر المومنین میں کئی لوگ ایسے ہیں جنہیں مولا نے 1000 غلام, مولا نے اپنی دولت سے, بیت المال سے نہیں, اپنے جو کنویں کھودے, اپنی جو تجارتیں کی, 1000 غلام مولا نے قیمت دے کے آزاد کرایا. کیا تو اگر یہ غلامی کا سلسلہ نہ ہوتا تو لوگ آزاد نہ ہوتے اور واپس نہ آتے اور چونکہ کفار کے غلام بن جاتے تو سلسلہ آگے نہیں بڑھ سکتا تھا. پہلی بات تو یہ طبقاتی نظام جہاں ختم کیا ہے, سب سے پہلے عربوں کو یہ مسئلہ تھا عرب و عجم کا, دوسرا یہ کہ قریش برتر ہے, تیسرا یہ کہ جو غلام ہیں وہ ہم سے کمتر ہیں, چوتھا یہ کہ جو ہماری تلوار کے ڈر سے اسلام لائیں. تو جب بیت المال کی تقسیم ہوئی ہے 35 ہجری میں جناب امیر کی خلافت ظاہری ہے, 36 ہجری میں جب بیت المال کی تقسیم کی اور مولانا نے اپنے گورنر لگائے آنے کے بعد, تو یہ کہا تھا کہ میں عدل کی بنیاد پہ حکومت کروں گا اور بیت المال سے ایک سکہ بھی مسلمانوں کو بتائے بغیر اپنی مرضی سے خرچ نہیں کروں گا جہاں مسلمانوں کی بہتری ہے, اور اس کو بالکل متوازن طریقے سے برابری کی بنیاد پہ تقسیم کیا. حد یہ ہے کہ 3 دینار سب کے حصے میں آئے, خود علی کے حصے میں بھی 3 دینار آئے اور علی کے غلام کمبر کے حصے میں بھی 3 ہی دینار آئے. لوگوں نے اس پہ اعتراض بھی کیا, بنو امیہ نے اور دیگر لوگوں نے جو مولا کی آمد سے خوش نہیں تھے, جانتے تھے کہ عدل کی بنیاد پہ, حق کی بنیاد پہ اب فیصلے ہوا کریں گے, اقربا پروری نہیں ہوا کرے گی. تو ظاہر ہے کہ لوگوں کو یہ بات اچھی تو نہیں لگ رہی تھی. بیت المال سے وظیفے بھی مل رہے تھے, کئی لوگوں نے زیادہ بھی رکھے ہوئے تھے, کئی جگہ اقربا پروری کی بنیاد پہ رشتہ داروں کو زیادہ مل رہا تھا. تو بعض لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ یا علی حکومت بھی دے رہے ہیں بہت سارے لوگوں کو, جو غلام تھے مولا نے گورنر بھی لگایا, اہم عہدے بھی دیے, تو کہ جو ہم سے کمتر ہیں. تو کہا کیا رسول آخر میں جاتے ہوئے حجت الوداع کے خطبے میں یہ طبقاتی نظام ختم نہیں کر گئے تھے کہ کسی کالے کو گورے پر, گورے کو کالے پر, اجمی کو عربی پہ, عربی کو اجمی پہ؟ جب تقوی معیار اسلام نے دیا ہے تو تم کون ہوتے ہو کہ نسل کی بنیاد پر بیت المال کی تقسیم کرو؟ تو یہ حق کی بنیاد اور عدل کی بنیاد پہ حکومت مولانا نے قائم کی. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور ایک سوال اسی آپ کے طبقاتی موضوع پر کہ آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ طبقاتی نظام اور حکومت کی آپ نے بات کی کہ مولا علی نے آنے کے بعد وہ ختم کیا, تو ہم
اور پھر مولا نے اپنے غلاموں کو عہدے بھی دیے. اپنے غلاموں کو نہیں، مگر ہاں ایسے لوگ جو کسی کے غلام تھے اچھا. ان کو عہدے دیے ہیں. یعنی یہ فرق نہیں کیا کہ کوئی قریش ہے، کوئی بنی ہاشم ہے تو اسے عہدہ ملے گا یا کوئی اچھے قبیلے سے. اگر کوئی غلام بھی تھا کسی کا اور آزاد ہو گیا تو اسے پس نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، مگر علی نے اپنی حکومت میں واہ واہ. عدل کی بنیاد پہ اس کا حق بنتا تھا تو اسے حکومت دی. اچھا، ہم نے جناب قمبر کا ذکر بہت سنا ہے. جی تو جی ان کی سیرت کے بارے میں بھی تھوڑا سا آپ. جی یقیناً، کیونکہ جب یہ بات آتی ہے کہ غلاموں کو عہدے دیے تو ایک سوال یہ بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ علی نے کیا اپنے غلام کو عہدہ دیا؟ تو یہی کمال ذات علی ہے کہ غلاموں کو تو دیے ہیں، مگر اگر اپنے غلام کو عہدہ دیتے تو لوگ کہتے ہیں کہ اپنے چاہنے والے، اپنے منظور نظر اپنے غلام کو نواز دیا، اقربا پروری کیا. کیونکہ پچھلی خلافت میں سب سے بڑا الزام ہی اقربا پروری کا تھا اور سب سے بڑا نقص یہ عدل کے خلاف ہے. استحقاق یقیناً جناب قمبر کی ذات بہت بلند ہے، لیکن سارے خصائص علی کی مائیت میں، علی کے ساتھ رہنے والا، علی کے غلامی کرنے والا، اس سے بڑا عہدہ تو کائنات میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا. میں کہوں گا عہدہ تو دیا ہے قمبر کو، حکومت کا عہدہ نہیں دیا، آخرت کا عہدہ دیا ہے کہ علی کے غلام ہے. اور قمبر کا کام یہی تھا کہ وضو کے لیے جناب علی، جناب امیر کے لیے، امیر المومنین کے لیے پانی لایا کرتے تھے. تو جس کی نمازوں میں، اور علی وہ جس کا سجدہ ایسا، جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت ہے، اس علی کی نماز کیا ہونی چاہیے. اور اس نماز کے لیے وضو جناب قمبر کراتے تھے. اور بھی بہت سارے اہم عہدے. بیت المال پہ بھی مقرر رکھا. جنگ صفین میں لشکر کے ایک حصے کے علمبردار بھی جناب قمبر رہے ہیں. واہ. اور قمبر کی پوری ایک سیرت ہے، ہم اسے انشاءاللہ میرا خیال ہے وقفے کے بعد تفصیل سے عرض کرتے ہیں. بہت آپ کا شکریہ، آپ نے بے انتہا خوبصورت موضوع اور گفتگو کی. ناظرین اب وقت ہے بریک کا، آپ دیکھتے رہیے قائم ٹی وی. حاضر ہوتے ہیں حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. ویلکم بیک ناظرین. جی ہم مسلسل بات کر رہے تھے حکومت حق اور اصحاب امیر المومنین علیہ السلام. آئیے چلتے ہیں، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. حضور آپ ابھی بات کر رہے تھے جناب قمبر کی، تو آپ مجھے پہلے یہ بتائیے کہ جناب قمبر مولا علی تک کیسے پہنچے، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے. جی یہ تو ظاہر ہے کہ ہم اصحاب امیر المومنین پہ بات کر رہے ہیں تو یہ گوشے پہنچنا بہت ضروری ہے، اور لوگوں کو پتہ چلے کہ قمبر کوئی خریدے ہوئے غلام تھے ہی نہیں. سبحان اللہ. واہ. پہلے تو یہ بھی مغالطہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مولا نے قمبر کو کوئی ایسا عہدہ نہیں دیا کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ علی نے اپنے غلام کو آزاد کر کے اپنی بات منوانے کے لیے عہدہ دے دیا، حق کے بنیاد پہ نہیں دیا. بعض علماء ہند نے یہ لکھا ہے کہ جناب قمبر ہندوستان سے آئے تھے، بعض نے یہ لکھا کہ حبش سے آئے تھے. اس میں کئی روایتیں موجود ہیں، لیکن یہ طے ہے کہ حبش سے ہوتے ہوئے آئے. اور بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ اشکبوس حبشہ کا سلطان تھا، یہ اس کے بھتیجے تھے، اور اس نے یہ کہا تھا کہ میں اپنی بھتیجی کی شادی، اس کے چچا نے یہ کہا تھا کہ میں اشکبوس بادشاہ نے کہ اپنی بیٹی کی شادی جو ہے وہ تم سے کر دوں گا، مگر شرط یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب کا سر چاہیے. تو قمبر چلے ہیں حبشہ سے جناب امیر تک، اور مولا کو تلاش کرتے ہوئے آئے. اور یہ قمبر بھی جو ہے وہ نام امیر المومنین نے رکھا ہے، یہ قمبر کا اپنا نام نہیں ہے. اچھا، یہ جو قمبر نام ہے اس کے معنی کیا ہے، وہ اس پہ تھوڑا سا بھی روشنی. جی یہی واقعہ جو ہے یہ واضح کرے گا. ویسے میں بتا دیتا ہوں کہ قمبر نام رکھا امیر المومنین نے، اور نام اصل میں فتح تھا. قمبر نام علی نے ایک پرندے سے رکھا ہے. ہر پرندہ الگ الگ تسبیح کرتا ہے، چیل، کوا، اور حدیثوں میں، معصومین کے فرامین میں، کتابوں میں علماء نے لکھا ہے کہ چڑیا کیا تسبیح کرتی ہے، کوئل کیا تسبیح، ہر پرندے کی علیحدہ تسبیح ہے. تو اسی طرح ایک پرندہ ہے قمبرہ، وہ بھی تسبیح کرتا ہے جیسے ہر تسبیح. اور قرآن کہتا ہے کہ کوئی شے نہیں ہے مگر وہ کہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ اللہ کے حمد کے ساتھ ہر شے تسبیح کر رہی ہے. تو پرندے بھی کر رہے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ ان کی تسبیح کیا ہے. تو یہ چہچہا جو رہے ہوتے ہیں پرندے، یہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. قمبرہ جو پرندہ ہے اس کی تسبیح بہت خاص ہے.
اور اس ماہ مبارک میں جہاں آپ تسبیحات کرتے ہیں تو اس تسبیح کو بھی لوگ یاد رکھیں، کیونکہ ایمان اس تسبیح کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ بے شک۔ وہ تسبیح کیا ہے؟ قنبرہ آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت کی تسبیح کرتا ہے۔ واہ واہ، اور علی کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ غلام کا نام ہی اس پرندے کی ادا سے قنبر رکھا ہے۔ واہ، اس کا مطلب ہے مولا نے یہ بتا دیا ہے کہ ہماری غلامی کے لیے صرف تولا نہیں، تبرہ بھی شرط ہے۔ کیا بات ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے اور ظاہر ہے کہ ہم مولا کے دشمنوں پہ تبرہ بھی کرتے ہیں، ان سے بیزاری کا اعلان بھی کرتے ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پروردگار ہمارا دشمن علی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہم اس پہ خوش ہیں کہ تو نے ہمیں علی کا چاہنے والا بنایا ہے۔ فتح نام تھا اور اس ادا کی وجہ سے قنبر نام رکھا، اور اس کے بعد قنبر ہی کے نام سے جانے گئے، اور شاید کوئی جسے علی نام دے دیں، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، وہ علی جو خود اللہ کے ہم نام ہے، جس علی کو اللہ نے نام دیا ہے اور اپنا نام دیا ہے، ہم نام رکھا ہے، وہ علی قنبر کو نام دے رہے ہیں۔ تو آئیں اور مولا مدینے کے باہر اپنے ایک باغ میں بیلچے سے کوئی کام کر رہے ہیں، ظاہر ہے بیج بو رہے ہیں، زراعت کر رہے ہیں۔ تو قنبر نے آ کے سوال کیا، ابھی جانتے نہیں ہیں علی کو، چہرہ نہیں دیکھا ہوا، صرف نام سنا ہوا ہے کہ بڑے شجاع ہیں علی، اور علی کا سر لے جانا ہے۔ تو ایسے میں آ کے کہا جناب قنبر نے کہ اے شخص، کیا تو علی کو جانتا ہے؟ جناب امیر نے کہا جیسے میں علی کو جانتا ہوں ویسے کوئی نہیں جانتا۔ واہ، تو کہا تیرا علی سے کیا کام ہے؟ کہا مجھے شہر مدینہ میں جانا ہے اور علی کا سر لینا ہے۔ کہا وجہ کیا ہے؟ کہا بادشاہ نے شرط رکھی اور وہ میری ذاتی وجہ ہے۔ کہا اچھا، تو نے علی کی شجاعت کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ کہا علی بڑے شجاع ہیں اور ہزاروں سے اکیلے لڑ لیتے ہیں۔ کہا اچھا، تو پھر تو علی کو زیر کیسے کرے گا؟ کہا مجھے نہیں پتہ، مجھے علی کا سر لے کے جانا ہے۔ تو کہا علی کہاں ملیں گے؟ کہا ایسا کر، تو مجھ سے لڑ کے دیکھ لے، مقابلہ کر کے دیکھ لے، اگر تو مجھ سے جیت جائے تو سمجھ لینا تو نے علی کو زیر کر لیا، اور اگر مجھ سے ہار جائے تو سمجھ لینا کہ تو علی کو بھی نہیں ہرا سکتا۔ تو حملوں پہ حملے ہوئے، وہ ایک تفصیلی واقعہ ہے۔ اور امیر المومنین نے جیسے اس نے تلوار نکالی، تو اب تلوار تو نہیں ہے جناب امیر کے پاس، تو ایسے میں جناب امیر نے اس سے پلٹ کے کہا کہ تیرے پاس اسلحہ ہے؟ تو جناب قنبر نے اس وقت جو فتح ہیں تلوار نکالی۔ تو کہا آپ کی تلوار کہاں ہے؟ کہا یہ بیلچہ میری تلوار ہے۔ کیا بات، تو بیلچے سے تلوار کا مقابلہ کیا اور بازو مروڑ کے جو زمین پہ پٹخا، اور جناب امیر اس پر سوار ہوئے۔ تو ایک مرتبہ اس نے کہا آپ کے چہرے کا نور بتا رہا ہے کہ آپ ہی علی ابن ابی طالب ہیں، مجھے سر نہیں چاہیے، بس اپنی غلامی میں قبول کر لیجیے۔ سبحان اللہ۔ تو قنبر خود غلام بن کے آئے۔ واہ واہ، اور پھر عالم یہ ہے کہ شہزادہ ہونے کے باوجود دوبارہ گئے ہیں، اسلام کی دعوت جا کے دی، اور پھر امیر المومنین جناب قنبر کی مدد کرنے کے لیے آئے جب دشمنوں نے گھیر لیا۔ یہ پورا واقعہ علماء ہند نے لکھا ہے۔ تو نام رکھا قنبر، اور ایسا نام رکھا کہ پھر اس کے بعد ہر وقت ساتھ ہیں۔ اور جب خلافت کا دور آیا تو میں نے ابھی عرض کیا کہ کئی اہم مقامات پہ جناب قنبر ساتھ رہے، بیت المال کی تقسیم جناب قنبر ساتھ رہے، جنگوں میں۔ اس کا مطلب ہے کہ جناب قنبر ایک شجاع کا نام ہے، کسی بزدل کو قنبر نہیں کہتے، شجاع کا نام ہے۔ اور ظاہر ہے لمبرداری بھی صفین کے لشکر میں کی ہے۔ اور ایک اہم عہدہ یہ ہے کہ جب جناب امیر رات کو کوفے آنے کے بعد گلیوں میں نکلتے تھے تو جناب قنبر کے قدموں کی چاپ کو جناب امیر نے محسوس کی۔ اور یہ روایت امام صادق علیہ السلام نے فرمائی ہے کہ قنبر علی کے پیچھے چلے تو علی نے پلٹے نہیں جناب امیر، وہیں سے پوچھا قنبر میرے پیچھے کس لیے آ رہے ہو؟ کہ مولا حالات ناساز ہیں اور میں یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ آپ کو کوئی غزن کوئی نقصان پہنچے۔ تو کہا قنبر زمین والوں سے بچانے آئے ہو یا آسمان والوں سے؟ تو قنبر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ کہ مولا زمین والوں سے۔ کہا یاد رکھو جب تک آسمان والا نہ چاہے تو زمین والے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، جاؤ واپس چلے جاؤ علی ابن ابی طالب کو، علی جیسے شجاع کو قنبر کی کہاں ضرورت ہے؟ تو قنبر کو، لیکن ایک ایسا جملہ ہے جو جناب قنبر کے علم، جناب قنبر کی شجاعت، اس سب پر بھاری ہے، اور وجہ یہ ہے کہ علی نے غلامی جیسا عہدہ سائے کی طرح ساتھ ساتھ ہیں جناب قنبر، غلامی جیسا عہدہ قنبر کو دیا۔ ایک خط ہے جسے علماء نے لکھا ہے، اور یہ لکھا کہ قنبر کل تک تم میرے لیے تھے لیکن آج تم مجھ جیسے بنتے جا رہے ہو۔ عبد جب اپنے آقا کی بندگی میں رہتا ہے تو وہ صفات کا مظہر بن جاتا ہے۔ اسی طرح حدیث قدسی ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں سے فرمایا کہ میرے بندے میری اطاعت کرتے رہنا، میں اپنی صفتوں کو تم میں پیدا کر دوں گا۔ یہاں مجھ جیسے سے مطلب ظاہر ہے کہ پروردگار جیسا کچھ نہیں ہو سکتا، تم میں اپنی صفات کو پیدا کر دوں گا۔ مطلب کیا ہے کہ جیسے میں سخی ہوں، میں کریم ہوں، میں رحم کرنے والا ہوں، تو
تو جیسی جیسی صفات مجھ میں، جتنا معبود سے بندہ قریب ہوتا جائے گا، جتنا آقا سے اب قریب ہو جائے گا، اس کے بعد جناب امیر نے ایک عجیب جملہ لکھا اور لوگ سوچتے رہے اس واقعے کو، اس جملے کو جناب امیر کے، اور شاید در کھلتے چلے جائیں سیرت قمبر کے کہ مولا نے اتنے قریب کیوں رکھا خلافت کے دور میں بھی، اس سے پہلے بھی، اور قمبر کا عشق کیا تھا کہ مولا نے کہا قمبر جو کچھ تو نے مجھے دیا تھا میں نے وہ سب کچھ تیری طرف پلٹا دیا ہے۔ کیا بات ہے، واہ، قمبر نے کیا دیا ہے؟ عشق دیا ہے، غلامی کی ہے۔ مولا کہہ رہے ہیں وہ سب ہم نے تمہاری طرف پلٹا دیا، یعنی جتنی محبتیں تم نے ہمیں دی ہم نے اتنا ہی تمہارا رتبہ بلند کر دیا۔ تو اس کا مطلب ہے اب قمبر کو کسی رتبے کسی عہدے کی ضرورت نہیں ہے، غلامی علی ہی سب سے بڑا عہدہ تھا۔ علی کے ساتھ اتنے عادل تھے، اور قمبر کے عدل پہ، قمبر کی صداقت پہ، سچائی پہ اتنا ایمان تو تھا کہ علی بیت المال پہ قمبر کو مقرر کر رہے ہیں، کہ جہاں علی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں 1 درہم و دینار کی خیانت بھی برداشت نہیں کر سکتا، وہاں قمبر موجود ہیں۔ شجاعت کے معاملے میں لشکر کے ایک چھوٹے سے حصے کا لمبردار مقرر کرتے ہیں، جہاں حسن و حسین جیسے، جہاں محمد حنفیہ جیسے، جہاں عباس دلاور جیسے شجاع ہیں، وہاں قمبر لمبرداری کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہترین۔ جی حضور، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جناب قمبر کی وفات کب ہوئی اور وہ دفن کہاں پر؟ جی بعض جو زیارتوں پہ گئے ہیں، یقیناً آپ بھی گئے ہیں، بغداد میں ایک زیارت موجود ہے جناب قمبر کی، مگر یہ احتمال ہے کہ 11ویں امام کے بھی ایک صحابی کا نام اور 10ویں امام کے بھی ایک صحابی کا نام قمبر ہے۔ تو اب جو جدید ترین تحقیق ہوئی ہے اور کتابیں چھپی ہیں عربی زبان میں، وہ یہ کہتی ہیں کہ جو بغداد میں قمبر ہے یہ جناب امیر کے قمبر نہیں ہے۔ بہرحال اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور اصل قبر جناب قمبر کی عراق کے شہر واسط میں موجود ہے۔ بہرحال اس علاقے کو بھی قمبر کہا جاتا ہے بغداد میں، اور وہاں پہ لوگ منتیں بھی مانتے ہیں، ظاہر علی کے غلام ہیں، اور ہم تو ان کے غلاموں کے غلام ہیں، تو ہماری منتیں ان کے غلاموں کے دروازے سے بھی پوری ہو جاتی ہیں، اور وہ ہمیں عطا کرنے کا اختیار رکھتے ہیں امیر المومنین کے صدقے میں۔ لیکن یہ اختلاف موجود ہے، اور وفات کا جہاں تک معاملہ ہے تو 75 ہجری میں حجاج بن یوسف جو بڑا ظالم اور جابر تھا، اور اہل بیت کے بہت چاہنے والوں کو اس نے قتل کیا۔ 1,20,000 افراد حجاج کے زندانوں میں موجود رہتے تھے، 50,000 مرد، 30,000 خواتین وہ تھے جو زندان میں جن کی وفات ہو گئی ہے۔ اتنا قید اور اتنا ظلم کیا، اور سادات کا بے تحاشا قتل کیا ہے کہ آٹا گندواتا تھا سیدوں کے خون سے، دیواروں کے گارے میں سادات کا خون ملواتا تھا۔ تو اس زمانے میں اس نے بلایا ہے اور یہ کہا ہے کہ آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ علی کا کوئی بڑا عظیم چاہنے والا قتل کروں۔ تو کسی نے کہا کہ ہزاروں چاہنے والوں کا ایک چاہنے والا قمبر تیرے قید خانے میں، ذرا بلا اور قمبر کو قتل کر۔ کہا کہ یہ تو لطف آ جائے گا مجھے کسی علی کے چاہنے والے کو مارنے کا، اور وہ بھی قمبر جیسا۔ تو ظاہر ہے پیر سنی کا عالم، جب نوجوان تھے جب مولا کے پاس آئے تھے قمبر، عین جوانی کا عالم تھا، اور اب جب آئے تو بوڑھے ہو چکے ہیں، کمر جھکی ہوئی ہے۔ تو بھرے دربار میں حجاج نے یہ چاہے کہ پوچھیں، اور قمبر شاید اپنے عقیدے سے پھر جائیں کہ قمبر علی سے بیزاری کا، کیونکہ یہ سب کو بلا کے کہتا تھا علی سے بیزاری کرو۔ تو قمبر جب آئے تو کہا تمہارا نام کیا؟ کہا قمبر۔ علی کے غلام ہو؟ کہا علی کا غلام ہو۔ جیسے یہ پوچھا تو ایک مرتبہ جناب قمبر نے، اپنے بزرگ ہو چکے تھے، کمر جھک چکی تھی، زور ولایت کے ساتھ کمر کو سیدھا کیا اور کہا حجاج ذرا بلند آواز سے زور سے پوچھ۔ کہا کس کے غلام؟ کہا علی کا غلام۔ کہا بیزاری کرو علی سے، کہا علی سے بہتر دین بتلاؤ تو میں اس دین پر آ جاؤں علی کو چھوڑ کر۔ تو چاہا ہے کہ علی سے بیزاری کریں۔ تو پھر ایک دفعہ جناب قمبر نے پوچھا کہ زور سے پوچھ تاکہ سارا دربار سنے، اور ایک مرتبہ سارا دربار خاموش ہوا۔ تو عربی کتاب کے 1.5 صفحے کی عبارت ہے کہ جیسے ہی اس نے پوچھا ہے کہ تو کس کا غلام ہے، تو اب صرف یہ نہیں کہا علی کا، پلٹ کے کہنے لگے کہ انا مولا و من ضرب بالسیفین وطنا بالرمحین وصلی بالقبلتین وبایع البیعتین وہاجر الہجرتین، میں اس کا غلام ہوں جو 2 تلواروں سے لڑتا تھا، میں اس کا غلام ہوں جو 2 نیزوں سے حملہ کرتا تھا، اس کا غلام تھا جو 2 ہجرتیں کر چکا تھا، جو 2 بیعتیں کر چکا تھا، جو اللہ کا ولی تھا، نبی کا وصی تھا، نبی کے بستر پہ سونے والا تھا، کافروں کو قتل کرنے والا تھا، مشرکین کو۔ 1.5 صفحے صرف اس عبارت کے کتابوں میں کہ جناب امیر کے القاب، یعنی موت کے وقت بھی عشق علی کا عالم یہ ہے قمبر کا کہ لوگ موت سامنے دیکھ کے پھر جاتے ہیں، لیکن وہاں بتایا کیونکہ لوگوں تک پہنچانا ضروری تھا کہ اوروں کے غلام کون ہوتے ہیں، اور علی کا وہ غلام جسے علی نے سب کچھ دے دیا، اور جس نے علی کو اپنا سب کچھ دے دیا، سب قربان کر دیا، اور علی نے اسے اپنی محبت میں ایسا سرفراز کیا ہے کہ جیسے ہی وہ خطبہ جو مولا کے فضائل پہ قمبر نے دیا، اس کے فوراً بعد قمبر کو قتل اور شہید کر دیا گیا۔
جی حضور مجھے اچھا یہ بتائیے گا کہ جب جناب قمر اتنے عرصے بعد جب قتل ہوئے حجاج بن یوسف سے، تو کربلا کے واقعے میں وہ کدھر تھے؟ دیکھیے یہ حجاج کی حکومت آئی ہے 75 ہجری، تقریباً 70 اور 75 کے درمیان، اور 90 سے 95 ہجری، تقریباً 75 سے 95 کہہ لیجئے تو 20 برس حکومت رہی ہے. اور کربلا کا واقعہ 61 ہجری کا. جیسے مختار موجود نہیں ہے، جیسے اور اصحاب امیر المومنین جناب رشید حجری موجود نہیں ہیں، جیسے میثم تمار موجود نہیں، اور قید کیا گیا ہے، اور قید میں مختار کی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں جناب مختار کی، اسی طرح یہ ہو نہیں سکتا. تاریخ یہ نہیں بتاتی کہ اتنے عرصے مولا کی شہادت کے بعد قمر کہاں گئے، لیکن حاکم شام کی حکومت سے قید کیا گیا اس کے بعد سے شیعوں کو. اور ظاہر ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ جن شہزادوں پہ بچپن میں جان قربان کر رہے ہوں، ایسا وقت آئے ان پر کہ جہاں اہل حرم جا رہے ہیں اور بیبیاں ساتھ جا رہی ہیں اور قمر نہ جائیں، کیونکہ 2 غلام مولا کے اور ہیں جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں، اور ان کے نام اصحاب حسین میں موجود ہیں اور مولا علی کے غلاموں میں سے. تو جب 2 غلام جا رہے ہیں تو قمر جیسا غلام کیسے نہ جائے؟ تو تاریخ نے یہ لکھا کہ 1 لاکھ، ابھی میں عرض کر رہا تھا 1,20,000 کے قریب لوگ حجاج کے زندانوں میں، قید خانوں میں موجود تھے. تو قمر کو بھی اسی طرح قید خانے میں رکھا گیا تھا. اللہ جانے کیا گزری ہوگی قمر پہ جب یہ ساری شہادتوں کا، مولا حسن کی شہادت کی خبر ملی ہوگی، اور کربلا کی اور امام سجاد کی خبر ملی ہوگی. لیکن یہ طے ہے کہ اگر اتنے عرصے قمر نہیں تھے تو یقیناً قید خانے میں تھے. اور قید خانے سے یہ جملہ ہی بتا رہا ہے حجاج کا کہ قید میں سے قمر کو نکال کے مارا گیا ہے، شہید کیا گیا ہے، ناحق قتل کیا گیا ہے، صرف محبت علی کے جرم میں. تو محبت علی کے جرم میں قید رہے تو یقیناً مولا کے انصار ہی میں شمار ہوگا جناب قمر کا، کیونکہ نصرت بظاہر تلوار سے تو نہیں کی ہے، لیکن محبت علی میں قید رہے اور پھر محبت علی ہی میں قتل ہوئے ہیں جناب. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت خوب، آپ نے بہترین ٹاپک اور بہترین موضوع یہ ہمارا رکھا ہے کہ حکومت حق اور اصحاب المومنین. جی ناظرین، ہم مسلسل اسی موضوع پر بات کریں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی